فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم بعض چیزوں کو تھوڑا سمجھتے ہیں، آخرت کی چیزوں کو، جب تک ہم لمبا چوڑا نہ کریں یا وہ نہ ہو تو ہماری تسلی نہیں ہوتی۔ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ پھر اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں بمبئی گیا تو مجھے شدید بخار تھا، اور وہاں بہت بڑا اجتماع تھا بمبئی میں، اور قاری طیب صاحب کا ایک نام تھا، ایشیا میں ان سے بڑا کوئی خطیب نہیں تھا۔ ہاں جی، اور کہا کہ میں پریشان، میں رات کو میرا بیان کہ میں کیا کروں، تو انہوں نے اب میری بات سنو، چھوڑو اس کو، یہ ریکارڈ کو بات سنو۔ تو ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا میزبانوں نے، تو وہ آئے اور مجھے انجیکشن لگایا، اور انجیکشن لگانے میں چند سیکنڈ لگے ہوں گے تو میرا بخار یکدم اتر گیا، اور پھر میں نے وہاں 2.5-3 گھنٹے بیان کیے۔ اور میں کہ آخرت کی چیزیں بھی وہ تھوڑی دیر کی ہوتی ہیں یا بعض معمولی ہوتی ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے معمولی نہیں ہوتی، وہاں اس کا نتیجہ بہت بڑا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بھئی اگر تم بچ سکے تو آدھی کھجور بھی اللہ کے رستے میں دو، وہ بھی تمہیں آگ سے بچائے گی۔ اب آدھی کھجور کی کیا حیثیت ہے ہماری اور آپ کی نظر میں، لیکن آخرت میں وہ کتنی بڑی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے مرشد کی زیارت، مرشد کی ملاقات تھوڑی دیر کی بھی انجیکشن کی طرح ہوتی ہے، انسان کی روح کو تازہ کر دیتی، زندہ کر دیتی۔ ایک لمحہ بھی دیکھ لیتا ہے تو اس کا کام ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ایک لمحہ دیکھنا چاہیے۔ اس لیے لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سب سے بڑے خلیفہ تھے، جو حضرت کے بعد جانشین بنے، وہ ایک عام آدمی تھے، وہ عالم نہیں تھے، ایک عام آدمی تھے جو جانشین بنے، خواجہ مجذوب صاحب۔ اور ان کی حالت یہ تھی، وہ ڈپٹی کلکٹر تھے، یعنی اس زمانے میں کمشنر کا عہدہ تھا ان کا سرکاری طور پر انگریزوں کے دور میں۔ تو وہ کانپور میں ڈپٹی کمشنر تھے، جہاں سے ٹرین کے ذریعے 4 گھنٹے میں آدمی پہنچتا ہے تھانہ بھون، 4 گھنٹے ٹرین لیتی۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ وہاں سے چلتے تھے، جیسے چھٹی کا دن ہے مثلا، وہ چلتے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ وقت تصنیف کا ہوتا ہے، جب حضرت تصنیف کر رہے ہوتے تو کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن حضرت ایسی جگہ پر بیٹھتے تھے کہ حضرت لوگوں کو نظر آتے تھے، لیکن حضرت اپنا کام کر رہے ہوتے تو کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ تو وہاں سے آتے تھے اور حضرت کو ایسے تھوڑی دیر دیکھ کر اگلی ٹرین سے واپس چلے جاتے تھے۔ اس طلب نے ان کو حضرت تھانوی کے بعد جانشین بنا دیا ان کا۔ ہمارے مرشد نے فرمایا کہ ہمارے دادا پیر شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے شاہ عبد الغنی پھول پوری، میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حضرات ان کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ حضرت تھانوی کے ملفوظات سنا رہے تھے، اور بڑے بڑے علماء سن رہے تھے۔ شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک مدرسے میں مدرس تھے اور قریب میں ان کے مرشد تھے، تو دن میں 100 بار آ کر زیارت کرتے تھے، بس تھوڑا دیکھتے چلے جاتے، پھر آ کے دیکھتے چلے جاتے۔ اس لیے پہلی چیز جو اس راستے میں ہے وہ آپ کا اپنے مرشد کے ساتھ رابطہ ہے، مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ کے علاقے میں آئے، سب کام چھوڑ دیں، یعنی کہ جی میں مصروف ہوں، میں میرے مرشد لاہور آئے، باول نگر لاہور کا 250 کلومیٹر کا فاصلہ پکا ٹکا، اور اگر آپ موٹر وے سے جائیں گے جو بنا ہے تو پھر اس میں 25 کا اور اضافہ کر لو، 250 کلومیٹر ہے۔ میرے مرشد نے مجھے کہا جب حضرت لاہور آئے اور میں یہاں سے حاضر ہوا، کہا کہ لاہور آنا تم یوں سمجھا کرو مولانا کہ میں تمہارے گھر آ گیا ہوں، اور اگر تمہارے گھر تمہارا مرشد آئے تو تم کسی کام میں مشغول ہو گئے؟ میں کہ نہیں، یعنی 250 کلومیٹر بھی یوں کہہ رہے ہیں جیسے میں تمہارے، کیونکہ میں کراچی سے 1000 کلومیٹر کر کے آیا ہوں، تو تمہارے پنجاب میں آیا ہوں، اور تمہیں یہاں آنا تو تم کہو جی میں، اور جی مصروف تھا، جی ہمیں دور ہے، جی ہمیں قریب ہے، یہ اس سے آپ اندازہ کریں۔ اگر آپ کے علاقے میں مرشد ہے اور آپ کہیں جی مجھے تو فلانا کام ہے، مجھے، یہ کوئی عشق نہیں ہے، اس راستے میں نہ چلنے کی علامت ہے۔ اس لیے
پہلا کام یہ ہے، اور دوسرا کام ذکر کی پابندی کریں، جو ذکر دیا جائے کی پابندی کریں، کیونکہ ذکر آپ جہاں بھی ہیں یہ وہ خوراک ہے جو شیخ نے آپ کو دے دیا، آپ اس کو ٹانک کو کھاتے رہو، جیسے جو نا وہ ڈاکٹر دوائی دے دیتا، اب آپ کا کام مریض استعمال کرے گا، صحت مند ہو جائے گا۔ اور تیسرا کام ہے کہ گناہ سے بچے، کیونکہ گناہ جو ہے وہ ان دونوں کا اثر ختم کر دیتا ہے، صحبت کا اثر بھی ختم کر دیتا ہے اور ذکر کا اثر بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایسی ظالم چیز ہے، ایسا زہر ہے گناہ، اور گناہ انسان نفس کو خوش کرتا ہے یا شیطان کو، سب اذکار کو خراب کر دے گا۔ یہ مولانا رومی نے فرمایا یہ اس چوہے کی طرح ہے جو تمہاری گندم کی بوری میں گھس گیا ہے، بس اوپر سے گندم کی بوری نظر آتی رہے گی، لیکن اندر جب اس کو پھاڑو گے تو اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا سوائے مینگنیوں کی اور گند خراب گندم کے۔ قیامت کے دن ایسے اعمال کھولے جائیں گے، اس کے اندر یہی ہوگا۔ نفس اور شیطان نے ہماری بوریاں اعمال کی خراب کر دی، ہمارے حج بھی خراب کر دی، عمریں خراب کر دی، ہمارے نمازیں خراب کر، سب غلط ہو نکل۔ یہ کیا لکھ رہا ہے بھائی؟ نماز کی بوری پر نماز تو لکھی ہے لیکن اندر کھولا ہے تو اور چیزیں آئی ہوئی ہیں۔ بوری تو کھولی ہے گندم کی لیکن اس کے اندر سے مینگنی، اور ہم نے منظر دیکھا ہے، ہمارے رکھتے تھے تو والدہ کبھی نکالتے بچے اس میں اور مرے ہوئے چوہے، اور بظاہر بوری ٹھیک نظر آتی تھی لیکن وہ چھوٹے سے سراغ سے جاتا تھا، چھوٹے سراغ سے اسے سے جا کر خراب کرتا تھا۔ اس لیے یہ حکم ہے کہ پہلے مولانا نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو کیا کر، سب سے پہلے تو دفع شر مشکن، اول دفع شر مشکن، سب سے پہلے اپنے یعنی چوہے کے شر کو دور کر، نفس کے شر کو، بعد ازاں انبار گندم کوش، اس کے بعد گندم جمع کرنا، پھر گندم جمع کرنا فائدہ دے گا، پہلے نفس کو قابو کر۔ اس لیے اول تقوی ہے، انسان میں تقوی جب آ جائے تو پھر آپ کا تھوڑا عمل بہت ہے کیونکہ سب بچا ہوا ہے۔ ایک آدمی شام کو بچت میں 1000 روپے بچت ہوتی ہے مثلا اس کو، لیکن پورے کا پورا بچ جاتا ہے، کوئی فٹیگ نہیں، اور ایک کو 10,000 ہوتی ہے اور 11,000 کی فٹیگ اس کے اوپر آتی ہے۔ اب بتاؤ یہ 1000 والا زیادہ فائدے میں ہے نا، اس کو تو وہ تو مقروض ہو جائے گا جو کما اتنا رہا ہے۔ بڑے بڑے شیئر دیکھیں جتنا کما اتنے کو، لیکن بعد میں بینکوں کا اتنا بڑا قرضہ ہے کہ وہ اس کو ریڑھی والے پہ رشک آتا ہے یار یہ مقروض تو نہیں ہے۔ یہ اس لیے گناہ سے بچے، اور یہ دو کام یعنی ذکر کی پابندی اور گناہ سے بچنا دونوں ہمت کے ساتھ ہوگا۔ پہلے تو سستی میں، ذکر میں سستی ہوتی، اس کو چستی سے بدلے، اور گناہ سے بچنے میں ہمت استعمال کریں۔ اب مرشد کا کام کیا ہے؟ مرشد آپ کے لیے دعا کرے گا، آپ پر توجہ کرے گا، صرف مرشد نہیں ہے بلکہ پورا سلسلہ جو بزرگوں کا وہ آپ کے پیچھے آ جاتا ہے، کیونکہ جب کسی سلسلے میں کوئی داخل ہوتا ہے ان کی روحانی اولاد بن جاتی ہے۔ بتاؤ انسان کا کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ صرف اسی باپ کا نہیں ہے، اس کا ایک دادا بھی ہے، اس کا نانا بھی ہے، اس کا پردادا بھی ہے، وہ اوپر تک لے جائے گا وہ ہے۔ بلکہ کوئی بڑا ہو اس کا کہ جو فلانا جو بزرگ تھا نا ان کی اولاد میں سے، وہ ہر آدمی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ تو روحانی سلسلہ بھی یہ نہیں کہ آپ صرف پیر صاحب سے متعلق ہے، پیر صاحب کے پیچھے جتنے اپیار ہیں اپیار وہ سارے ان کی پیٹھ پر ہیں، ان کی برکت ملتی، لیکن اب اس کا کام کیا ہے کہ وہ ہمت سے ذکر کی بندی کرے اور گناہ سے بچے۔ تو بہرحال یہ ذکر جو ہے ہمارے ہاں 4 تسبیحات ہم دیتے ہیں، یہ بالکل ابتدائی ذکر ہے، 4 تسبیحات، کلمہ طیبہ 100 بار، اللہ اللہ 100 بار، استغفار یہ بالکل ابتدا ہے، بسم اللہ ہے، آپ اس پہ اضافہ کریں، 500 تک لے جا سکتے ہیں آپ اس کو، 2 تسبیح کر لیں، 3 پھر یہ بھی بندی نہیں ہے کہ ایک ہی جیسی ہوں، ایک زیادہ کر لیں کم، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن کریں ضرور۔ اور صبح شام کے 3 معمولات میں لکھے ہوئے ہیں، اور ایک مٹھی داڑھی رکھیں، شلوار ٹخنے سے اوپر رکھیں، نظر دل زبان کان 4 اعضاء کو گناہ سے بچائیں۔ گھر میں خواتین بچیاں ان کو بھی ذکر دے دیں، کوئی بیت نہیں بھی ہے تو ذکر کریں، سبحان اللہ کی 1 تسبیح، کلمہ طیبہ، استغفار درود، اور صبح شام کے معمولات وہ بھی کریں، اور وہ بھی نظر دل زبان کان گناہوں سے بچائیں۔ یہ بچہ لے لیں آپ، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کے ساتھ جی